عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا اور اس کے غروب کا وقت قریب آ گیا تو نماز کو کھڑا ہوا اور چڑیا کی طرح چار چونچیں مار کے ختم کر دی اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ مومن اور مسلم نماز کے لیے بے چینی سے منتظر رہتا ہے اور اس کا دل و دماغ اس بات کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آئے اور میں ان کے دربار میں حاضر ہو کر سر بسجود ہوں اور میں ان کی عبادت کروں۔ یہ تو مومن کی شان ہے، مسلمان کی شان ہے۔ لیکن منافق چونکہ دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ظاہر نفاق کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ عصر کی نماز جیسے ہے تو وہ عصر کی نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب بالکل سورج غروب کے قریب ہو جاتا ہے، اس میں زردی آ جاتی ہے تو وہ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے، جیسے مرغا یا کوئی پرندہ ٹھونگے مار کر وہ دانہ چگ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ چار ٹھونگے مارتا ہے۔ حالانکہ عصر کی رکعتیں 4 ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو یہاں 8 ٹھونگوں سے تشبیہ دینی چاہیے تھی اصولاً کہ وہ 8 ٹھونگے مار لیتا ہے، لیکن یہاں 4 اس لیے ذکر کی کہ وہ اتنی تیزی سے پڑتا ہے کہ 2 سجدے ایک سجدہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ 4 ٹھونگے جلدی جلدی مار لیتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، اس لیے کہ دل میں تو اللہ کی محبت نہیں، دل میں تو ایمان ہے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ دل میں ذکر بھی بہت کم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینا۔ اللہ ان کو ان کے دھوکے کی جزا دینے والے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا قاموا کسالا، بڑی سستی سے، بوجھل قدموں سے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل نہیں چاہتا نماز کے لیے۔ یہ عملی نفاق ہے۔ اگر آج کسی مسلمان کی یہ کیفیت ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ وہ ایک نفاق والے عمل میں مبتلا ہے، کہ نماز کے لیے اس کا دل مائل نہیں ہو رہا، اور جب کھڑا ہوتا ہے بڑے بوجھل قدموں سے کھڑا ہوتا ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے، اور وہ مذبذب ہے، نہ اس طرف ہے کہ پورا مومن شمار ہو، نہ اس طرف ہے کہ پورا کافر شمار ہو۔ دل میں ایمان نہیں ہے، اس کو کامل مومن نہیں کہہ سکتے، ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اذان کی آواز مسجد میں سن لے، مسجد میں ہو، اس کے کان میں اذان کی آواز آ جائے اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے اور کوئی ضرورت اس کو پیش نہ آئے، بغیر کسی ضرورت کے ایسی مسجد سے باہر نکل جائے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اذان کے بعد اب مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، کسی کو تقاضا پیش آ گیا، یا کوئی اور کسی مسجد میں امام ہے، کسی مسجد میں گئے ہوئے تھے، وہاں اذان کی آواز آ گئی تو پھر وہاں سے نکل کر اپنی مسجد میں پہنچ سکتے ہیں، یا کوئی مؤذن ہے اذان کے لیے جانا ہے تو وہ بھی نکل سکتے ہیں، یا کسی اور ضرورت کے لیے گیا اور واپس آنے کا ارادہ ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز مسجد میں سنے اور پھر بغیر کسی حاجت و ضرورت کے باہر چلا جائے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو فرمایا یہ منافق ہے۔ آج ہم کتنی دفعہ اذان کی آواز سنتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے، دکانوں میں ہوتے ہیں، دکان بند نہیں کرتے، مسجد نہیں آتے، کوئی ترتیب ایسی نہیں بناتے کہ نماز بجماعت مل جائے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی اس بڑے گناہ میں مبتلا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پر کھڑا کروں،
پھر اقامت کہی جائے، اور وہ شخص مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے جس کو میں وہاں مقرر کروں، اور میں چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اس وقت گھروں میں ہیں اور مسجد میں نہیں آئے، یعنی ان کو گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اور منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جماعت سے جی چراتے تھے، جہاں ان کو کوئی موقع مل جاتا وہ نکل جاتے۔ فجر کی نماز میں عام طور پہ منافق نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ نیند کا وقت ہے۔ عصر میں بڑی مشکل سے آتے تھے، مشغولیت کا وقت ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت کھانے کا آرام کا وقت ہے، اس میں بڑی مشکل سے آتے تھے۔ چند ایک نمازوں میں جس میں لوگ ان کو دیکھ لیں اس میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، ورنہ ان کا حال یہ تھا کہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سب کو اس برے مرض سے بچائے اور نماز کے اہتمام کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ